السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا تھا. آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ جنہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بنایا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو 4 طرح سے تخلیق کیا، 4 طرح سے بنایا انسان کو، اور جو دوسری مخلوق ہے ان کو اور بھی کئی طرح سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کئی طرح کا بنانا والا ہے، کئی طرح کا بنانا جانتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا مٹی سے. ویسے بھی اگر ہم غور کریں کہ جب کوئی انسان نہیں تھا تو پہلا انسان کیسے بنا؟ جب کوئی انسان ہی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو پہلا انسان کیسے بنا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. پھر دوسری تخلیق کیسے کی؟ حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ہڈی سے پیدا کیا. کون سی ہڈی تھی؟ سر کی ہڈی تھی کیا کہ پیر کی ہڈی تھی؟ پیر کی ہڈی نہیں تھی، یعنی بیوی پیر پہ نہیں رہے گی، تو پیر کی ہڈی نہیں تھی تو سر کی بھی نہیں تھی کہ سر پہ بھی نہیں بیٹھے گی. کون سی ہڈی تھی؟ سینے کے اوپر دل کی جو حفاظت کرتا ہے وہ ہوتی ہے پسلی. پسلی دل کی حفاظت کرتی ہے نا، تو دل کی حفاظت پسلی کرتی ہے، اور پسلی کی سب سے چھوٹی ہڈی سے ماں حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو پسلی ایک ہی رہتی ہے کیا؟ پسلی تو اور بھی رہتی ہے. تو اللہ رب العزت نے چلے اس کا تعلق آپ لوگوں سے نہیں ہے. یہ دوسری تخلیق تھی، پہلی بغیر ماں باپ کے اور دوسری ہڈی کے ذریعے سے. اور تیسری پیدائش کون بتائے گا؟ تیسری پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ سے. عیسیٰ علیہ السلام کے ابو نہیں ہے، بغیر ابو کے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے ہم لوگ ماں اور باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں. تو 4 طرح سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. تو 4 طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی ہے. اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے پرندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو انڈے سے پیدا کیا. تتلی کو کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ پیوپا سے، ہے نا. تتلی ایک اللی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہے اپنے لار سے، ہے نا، اپنے تھوک سے، اور پھر وہ مر جاتی ہے بالکل سوکھ کر کے اور ہلکی ہو جاتی ہے. پھر اچانک اللہ رب العزت اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور وہ تتلی بن کر کے، یعنی اس کے پر بھی آ جاتے ہیں اور اس کا پیٹ بھی رہتا ہے، پر بھی آ جاتے ہیں اور وہ اڑنے لگتی ہے. تو اس طرح اللہ نے کئی طرح سے پیدا کر کے دکھایا ہے. شہد کی مکھی آپ دیکھیں، وہ اس کو الگ طرح سے پیدا کیا اللہ نے. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے 40 سال تک اس پتلے کو جنت میں رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کو بنا دوں اور اس کو کمپلیٹ کر دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے علم دیا تھا، تو علم والے کے سامنے عابدوں کو سجدہ کرا دیا. عابد کون؟ فرشتے، جو اتنے سالوں سے عبادت کر رہے تھے، اور علم والے بھی ہیں فرشتوں میں. لیکن یہاں اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ سجدہ کرنا ہے، یعنی سجدہ سلامی. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں. ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، خود اپنے طور پر.
ہمیں بڑا سمجھنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے نا کہ اللہ رب العزت نے ان شخص کو، اس انسان کو بڑا کہا ہے یا اس جاتی اور اس برادری کو بڑا کہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا اس لیے سمجھا کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ کس کا انکار کر دیا؟ خالق کائنات کے حکم کا انکار کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اسے، جب اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے ابلیس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم دھتکارے ہوئے ہو۔ تو ابلیس کو معافی مانگ لینا چاہیے تھا، لیکن ابلیس نے معافی نہیں مانگا اور وہ اکڑ گیا۔ تو غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہوگی۔ غلطی پر اکڑ جانے والے کو گمراہ کہتے ہیں، اور جو غلطی پہ نہ اکڑے اسے گمراہ نہیں کہتے۔ غلطی تو ہوتی ہے، اور ہمارے اسلام میں غلطی کرنے والا بھی بہتر ہے، لیکن کون بہتر ہے غلطی کرنے والا؟ جو غلطی کر کے توبہ کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ جو غلطی کر کے توبہ کر لے، مطلب غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ تو اس نے توبہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کا اعجاز دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ نے اسے ان کا ذکر کیا ان کی پیدائش کے پہلے فرشتوں سے کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں۔ دوسرا، آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اللہ نے اور سارے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے جب مخلوق کسی کو بنانا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے بناتا ہے مخلوق؟ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، کن ہو تو وہ ہو جاتی ہے، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن دو چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ایک تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور دوسرا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم علیہ السلام کے چہرے کو، یا آدم علیہ السلام۔ تو یہ بھی ایک اعجاز پتہ چلا۔ تو ابلیس نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ خاک سے بنا ہے، میں افضل ہوں۔ تو افضل ہونے کی دلیل اس نے کس چیز سے لی؟ کہ میں آگ سے ہوں۔ یہ کس نے کہا کہ آگ سے جو پیدا ہوگا وہ افضل ہوگا؟ کیا قرآن میں اللہ نے، مطلب اللہ نے کہیں کہا ہے؟ اللہ نے تو ایسا نہیں کہا۔ ہم لوگوں میں بھی، انسانوں میں بھی بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم افضل ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم افضل ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جوان ہیں اس لیے ہم افضل ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں اس لیے ہم افضل ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈگری والے ہیں اس لیے ہم افضل ہیں، ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ ابلیس کی یہی غلطی تھی کہ اس نے بغیر دلیل کے قیاس کیا۔ قیاس کر سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ، جب دلیل نہ ہو۔ قیاس کب کرنا ہے؟ جب دلیل نہ ہو۔ تو اس کے پاس کوئی دلیل کے بغیر ہی اس نے قیاس کر لیا اور اپنے آپ کو اس نے افضل سمجھ لیا۔ تو ہم لوگ بھی اگر اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی ابلیس کی طرح ہیں، شیطان کی طرح۔ ہمیں اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا ہے کسی ذاتی برادری کی وجہ سے، یا خاندان قبیلے کی وجہ سے، یا طاقت کی وجہ سے، یا دولت کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا ڈگریوں کی وجہ سے۔ ہمیں اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا ہے، ورنہ ہم بھی ابلیس کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ تو سب سے پہلے تو اس نے تکبر کیا، پھر تکبر کے بعد اس کو حسد پیدا ہوئی۔ انسان پہلے، سب سے پہلے بیماری انسان کے اندر کیا آتی ہے؟ تکبر کی، کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اس کے سامنے اگر کسی کی عزت ہوتی ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اگر پیسے کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے، علم کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے، لوگ اس کے ماننے والے زیادہ ہو گئے اس لیے عزت ہو رہی ہے، تو اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اب بیماریوں سے بیماریاں بڑھنا شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے تکبر آیا، اب حسد آ گئی۔ تو اس نے، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم جنت میں رہنے لائق نہیں ہو، کیونکہ یہاں پہ تکبر کرنے والا اونچے مقام پر نہیں رہتا۔
जन्नत ऊंचा मकाम है, तो ऊंचे मकाम पर तकब्बुर करने वाला नहीं रहता। जब ये निकलने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसने दुआ की कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं क़यामत तक इनको गुमराह करूंगा और इन सब को लेकर के जहन्नम में आऊंगा। ये इसने हसद की बुनियाद पर किया, तकब्बुर हसद की बुनियाद पर किया, यानी जलन पर। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इब्लीस को ये पता था कि मेरे से ज्यादा मकाम आदम का है अलैहिस्सलाम का, लेकिन इसने दुआ अल्लाह से की और इतना गुनहगार है कि अल्लाह ने इसको जहन्नम में जाने का कह दिया, लेकिन उसके बाद भी इसने किससे दुआ की? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, क्योंकि ये जानता था कि अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करने से दुआ कबूल नहीं होगी, और दूसरा ये कि अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करेंगे तो अल्लाह नाराज भी हो जाएगा। दो चीजें होगी, एक तो दुआ नहीं होगी पूरी, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सख्त नाराज हो जाएगा। इसलिए इसने किससे दुआ किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ किया। बाज लोग हमें ऐसा कहते हैं ना कि हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस की भी दुआ सुना, जो बहुत बड़ा गुनहगार था, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का इनकार किया अल्लाह के सामने। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गुनहगार हैं तो अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा। अल्लाह हर किसी की दुआ को सुनता है, बल्कि अगर इंसान ने दुआ नहीं किया तो वो गुनहगार हो जाएगा, और अगर उसने किसी और से दुआ कर लिया तो दो नुकसान होंगे। किसी और से दुआ किया तो दो नुकसान होंगे, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसका ताल्लुक टूट जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाएगा, और दूसरा उसकी जरूरत भी पूरी नहीं होगी, उसकी परेशानी भी दूर नहीं, क्योंकि दूर तो परेशानी सिर्फ अल्लाह करता है। अब इब्लीस को कि अल्लाह ने दुआ सुन ली, तो इब्लीस ने वहां कुछ खास बातें की कि अल्लाह मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा। तो जन्नत में जाने के 73 रास्ते हैं, जिसमें से 72 रास्ते जन्नत तक नहीं पहुंचाते। 72 रास्ते डुप्लीकेट रास्ते हैं, गलत रास्ते हैं। एक रास्ता जन्नत में जाने वाला है। तो एक रास्ता जो जन्नत में जाने वाला है वो कौन सा है? जिस रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सहाबा इकराम थे, यानी कुरान और हदीस पर वैसे अमल करना जैसे सहाबा ने किया, ये सादा सीधा रास्ता है। और बाकी वो रास्ता जिसमें लोग अपनी मर्जी से दीन पे अमल करते हैं, शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं और भी दूसरी चीजें, तो वो रास्ता सीधा नहीं है। तो ये सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा। तो इससे पता चला कि वो यहूदी, नसरानी और मजूसियों के पास नहीं जाएगा, वो मुशरिकों के पास नहीं जाएगा, वो बिदअतियों के पास नहीं जाएगा। वो कहाँ आएगा? आपके और मेरे पास आएगा, क्योंकि उसको पता है ये सीधे रास्ते पर है। फिर उसने बताया कि मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा। मतलब दाएं से आऊंगा यानी शक और शुबहात को लेकर के आऊंगा, बाएं से आऊंगा यानी शुबहात को पहले दाएं से आऊंगा, शुबहात को लेकर के आऊंगा, और बाएं से आऊंगा यानी शहवात के साथ आऊंगा। राइट से आऊंगा यानी शुबहात के साथ आऊंगा। शुबहात यानी डाउट्स, जन्नत है कि नहीं है, जहन्नम है कि नहीं है, मरने के बाद जिंदगी है या नहीं है, डाउट्स। शुबहात के साथ आऊंगा, पता नहीं अल्लाह की किताब है या नहीं है, तो शुबहात के साथ आऊंगा। लेफ्ट से आऊंगा यानी शहवात के साथ आऊंगा, डिजायर्स, ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिश, फला ख्वाहिश, फला ख्वाहिश, ख्वाहिशात के साथ आऊंगा। सामने से आऊंगा, दुनिया को खूबसूरत बना के लाऊंगा। पीछे से आऊंगा, डर के साथ आऊंगा। तो इस तरीके से वो हमें गुमराह करने की चारों तरफ से कोशिश कर रहा है। तो अब हम कैसे बचे इस शैतान के वार से, वो हम आगे देखेंगे। फिर उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ए अल्लाह, तेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं इन सब को बहकाऊंगा और तू अक्सर को नाशुक्रा पाएगा, अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। तो अल्लाह ने भी कहा कि मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, मैं उन सब को माफ करता रहूंगा अगर वो मुझसे माफी मांगेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि हमसे अगर गलती हो जाए तो हम उससे माफी मांगे, सिवाय उसके जो तेरी पैरवी करे।
تو جو شیطان کی پیروی کرے گا اللہ رب العزت اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کس کی پیروی کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے تو مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا۔ مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہیں ہوتا اس کی زندگی میں، اور وہ نیک انسان ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ غلطی تو ہوتی ہے لیکن غلطی کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، لیکن گمراہ شخص کون ہوتا ہے؟ جو غلطی کے بعد توبہ نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں پہ ایک بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی کہ ابلیس اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا، لیکن وہ کیوں افضل سمجھتا تھا؟ کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے، اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا کیونکہ وہ مٹی سے بنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ افضل وہ ہے جو مجھ سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اب ہمیں ایک بہت قیمتی بات پتہ چلی کہ ہم میں افضل کون ہے، اللہ کے نزدیک افضل کون ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہیں یا خوبصورت ہیں اس لیے ہم افضل ہیں، ہم طاقت والے ہیں اس لیے ہم افضل ہیں، ہم پیسے والے ہیں اس لیے افضل ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ ڈگریاں ہیں اس لیے ہم افضل ہیں۔ افضل ہونے کی بہت ساری چیزیں ہم نے خود ساختہ اپنے طور سے بنا لی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک افضل کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو تقوی رکھنے والا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے چھوٹے سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، ہے نا، وہ چھوٹی فرما برداری ہو یا بڑی فرما برداری ہو۔ اب اللہ رب العزت نے ابلیس کو نکال دیا اور نکلنے کا فیصلہ کر دیا اور اسے مہلت دے دی۔ کب تک کی مہلت لیا اس نے؟ قیامت تک کی مہلت، جب دوبارہ انسان پیدا کیے جائیں گے، جب تک کہ تو مجھے اے اللہ مہلت دے دے۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دیا۔ اب ایگزام ہونا تھا آدم علیہ السلام کا۔ ابھی تک کس کس کا ایگزام ہوا؟ ابھی تک فرشتوں کا ایگزام ہوا اور جناتوں کا ایگزام ہوا۔ فرشتوں اور جناتوں کا کیا ایگزام ہوا؟ کہ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے پاس ہو گئے، انہوں نے فوراً سجدہ سلامی کیا، رسپیکٹ کیا آدم علیہ السلام کو، اور ابلیس فیل ہو گیا، اور فیل بھی ایسا ہوا کہ پوری طرح فیل ہو گیا۔ اللہ کے ہاں ہمارے اسکول سے الگ نظام ہے۔ اللہ کے ہاں فیل ہونے کے بعد بھی ہم پاس ہو سکتے ہیں۔ کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ توبہ کر کے، توبہ کر کے۔ اور اس نے غلطی کی لیکن توبہ نہیں کی، تو غلطی کر کے جو توبہ نہ کرے وہ فیل ہے۔ اللہ کے ہاں کون فیل ہوتا ہے؟ جو غلطی کر کے توبہ نہ کرے، کیونکہ انسان ہے ہم لوگ، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ اچھا توبہ کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کر لیں، توبہ کسے کہتے ہیں، فٹافٹ نوٹ کریں۔ توبہ کی شرطیں، ایسا لکھیں، توبہ کی شرطیں۔ نمبر 1، جو گناہ کیے ہیں وہ دل سے برا لگے، جو گناہ کیے ہیں وہ دل سے برا لگے، اس میں پچھتاوا ہو، ندامت ہو۔ دوسرا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، دوبارہ نہ کرنے کا، اس وقت ہے نا، بعد میں اگر کر لیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس وقت گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ تیسرا، نیک کام کرنا شروع کر دے، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن کب؟ جب یہ آپ کی اتباع کریں، تو ہمیں نبی کی اتباع بھی کرنی ہے، یعنی نیک کام کرنا۔ نیک کام کرنا یعنی اصل میں توبہ کہتے ہیں یو ٹرن کو۔ ہم لوگ کہیں راستے سے جا رہے تھے اور وہ راستہ شیطان کا تھا، اب شیطان کے راستے سے ہم نے یو ٹرن کر لیا،
اور اب کس راستے پہ آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر ہم آ گئے. اس کو کہتے ہیں اصل میں توبہ. تو توبہ کی شرائط میں جو غلطی کیے ہیں وہ دل سے برا لگے کہ ہم نے امی کی نافرمانی کی ہے یا ابو کی نافرمانی کی ہے, یا ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا, آج پورا دن ہم نے ضائع کر دیا, یا ہم نے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو بہت مار دیا, وہ رو رہے تھے تو اللہ رب العزت ان کے رونے سے ناراض ہوتا ہے. اس قسم کی کوئی ہم نے غلطی کر لی ہے تو دل میں اسے برا سمجھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. دوسرا, دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا عہد کرے. تیسرا, نیکی کے کام کرنا شروع کر دے. اور چوتھا, اگر وہ غلطی کی نسبت کسی انسان سے ہے تو اس سے ہم معافی بھی مانگ لیں, ہے نا. اور توبہ اللہ کے ڈر سے کرے, توبہ اللہ کے ڈر سے کرے. امی ابو کے ڈر سے تو ہم لوگ توبہ کرتے ہیں, لیکن توبہ اللہ کے حق کب قبول ہوگی؟ جب ہم اللہ کے ڈر سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو ابلیس نے توبہ نہیں کیا, اور اب ایگزام کا وقت آیا آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کی اجازت دی, تو آدم علیہ السلام کو جنت میں چھوڑ دیا. تو ہم لوگ یعنی ہمارے جو باپ ہے آدم علیہ السلام, یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنت کے. ان کو کہاں کے لیے بنایا گیا ہے؟ جنت کے لیے بنایا گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے, اور ہم لوگ یہاں جب آدم علیہ السلام آئے, یعنی ہم ایلین ہیں, اس ارتھ کے رہنے والے نہیں ہیں. اس لیے جو آپ دیکھیں گے ارتھ کے جو لوگ رہنے والے ہیں, جیسے جو جانور ہیں, وہ یہاں کے ایٹماسفیئر کو سوٹ کرتے ہیں, مطلب ان کو سوٹ ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر. ان کو سردی کے کپڑے نہیں لینا پڑتا, گرمی کے کپڑے نہیں لینا پڑتا, ان کو گھر بنانا نہیں پڑتا, ہے نا. ان کو جو ہے کوئی وائرس جو ہے وہ اثر نہیں کرتا, یا اثر کرتا بھی ہے تو وہ بہت جلدی اس کو ختم کر لیتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم بہت آرام پسند ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھے یہ کام ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, کیونکہ جنت میں ایسی ہوگا. تو ہم جنت کے حساب سے بنائے گئے ہیں اصل میں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہاں کے جو پھل کھانا ہے, جس پیڑ کے نیچے جانا ہے آپ جائیں, جو کھانا ہے وہ کھائیں, جیسے رہنا ہے ویسے رہیں, بس اس ایک پیڑ کے نیچے نہیں جانا. یہ تھا ایگزام کہ اس ایک پیڑ کے پھل کو نہیں کھانا ہے آپ کو. ابلیس کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کو کیسے جنت سے نکالوں, کیونکہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے فیسلٹی دی تھی کہ اس کو بہکانے کی. تو ابلیس کیسے بہکاتا ہے؟ وہ آئیڈیا ڈالتا ہے دماغ میں. وہ ایسا نہیں کہ جنت سے نکال کر کے ان کو باہر کر دیا تھا, اٹھا کے ہم کو وہ شراب خانے میں نہیں لے جا سکتا, اٹھا کر کے ہم کو وہ کسی دوسری جگہ گندی جگہ میں نہیں لے جا سکتا. ابلیس کیا کرتا ہے؟ صرف آئیڈیا دیتا ہے, وسوسہ جس کو کہتے ہیں. تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو ایسا کر لو تم اتنے پیسے والے ہو جاؤ گے, چوری کر لو پیسے والے ہو جاؤ گے تم. تو ابلیس نے, اب آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے, اور دیکھیے اللہ نے کتنا سمپل ایگزام لیتا ہے, اللہ سمپل ایگزام لیتا ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو جو ہے جنت میں یہ پہاڑ ہے, اس پہاڑ کو دوسری جگہ رکھنا ہے, یا یہ نہر بہ رہی ہے اس کو دوسری جگہ سے بہانا ہے, ایسا کچھ کہا. اللہ نے بالکل سمپل ایگزام لیتا ہے کہ اتنے سارے پیڑ ہیں, جو پیڑ میں سے چاہو کھاؤ, بس یہ پیڑ کے پاس آپ کو نہیں جانا. ایسی ہمیں اللہ رب العزت نے ایگزام لیتا ہے ہم سے کہ تمہارے پینے کی اتنی ساری چیزیں ہیں, دودھ پی سکتے ہو, شہد پی سکتے ہو, پانی پی سکتے ہو, شربت پی سکتے ہو, شراب نہیں پینا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کھانے کی بہت ساری چیزیں ہمیں دے دیا, کئی قسم کے گوشت دے دیا. اب کہا کہ تم خنزیر کا گوشت, گدھے کا, خنزیر کا اور کیا نام سے کتے وغیرہ کا گوشت نہیں کھاؤ گے, لیکن کھانے کے لیے اور دوسری چیز دیا نا. اس طریقے سے اللہ رب العزت پہلے ہمیں بچنے کے لیے, یعنی جس چیز کو حرام کرتا ہے اس کا متبادل پہلے دیتا ہے. اگر اللہ نے کہا کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے تو اس کے پہلے حلال چیز اللہ رب العزت دیتا ہے. تو ایسی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے دیا, اور کہا کہ جنت میں جہاں چاہے وہاں جائیں, یہاں آپ کو دھوپ نہیں لگے گی, یہاں آپ کو بھوک نہیں لگے گی, یہاں آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے, اور یہاں پر ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا. آپ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے, پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ کہا. آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور وہاں کے پھل سے فائدہ اٹھانے لگے, لیکن آپ اکیلے اکیلے بور ہوتے تھے, اکیلے. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا,
اس کو کوئی ساتھی چاہیے. وہ بور ہونے لگے. یعنی جنت جیسی اتنی بڑی نعمت میں بھی ان کو خالی پن محسوس ہونے لگا, اکیلا پن محسوس ہونے لگا. ایک دن آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے, مطلب وہ سوئے ہوئے تھے اور ان کی بائیں پسلی اپنی قدرت سے نکالا اور حوا علیہ السلام کو بنا کر کے ان کے بازو میں کر دیا. اب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا تم کون ہو, تم کہاں سے آ گئے؟ تو حوا نے کہا کہ میں ہوں آپ کا سکون, میں ہوں حوا. پھر یہ دونوں خوب اچھے سے جنت میں رہنے لگے. اب ابلیس نے آئیڈیا دینا شروع کیا. ابلیس کا آئیڈیا, اچھا ہمارے دماغ میں فرشتہ بھی آئیڈیا دیتا ہے اور ابلیس بھی آئیڈیا دیتا ہے. فرشتہ, اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آئیڈیا ابلیس کا ہے یا فرشتے کا ہے؟ تو ابلیس اللہ کی نافرمانی کا آئیڈیا دیتا ہے اور فرشتہ اللہ کی فرما برداری کا آئیڈیا دیتا ہے. یعنی فرشتہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور ابلیس جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آئیڈیا ابلیس کا ہے یا فرشتے کا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا, ہے نا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا نا کہ یہ فرشتے کا آئیڈیا ہے یا ابلیس کا آئیڈیا ہے. تو اللہ, فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کا آئیڈیا دیتا ہے, تو ہمیں جاننا پڑے گا اللہ کی فرما برداری کیا ہے. اور ابلیس اللہ کی نافرمانی کا آئیڈیا دیتا ہے, تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ اللہ کی نافرمانیاں کیا ہے. ابلیس نے اب آئیڈیا دینا شروع کیا کہ اس پھل کے کھا لو, اس پھل کے پاس چلے جاؤ, اور قسم کھایا اس نے کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام سوچے کہ اللہ کی قسم کھا کے تو کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا. تو آدم علیہ السلام اس کی بات کو صحیح سمجھنے لگے کیونکہ اس نے اللہ کی قسم کھایا تھا. تو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اللہ کی قسم کھا لیا. بتائیں کتنا خطرناک ہے. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. پھر کیا کہا کہ وہاں چلے جاؤ, تم عزت والے ہو جاؤ گے. ہم سب کے بھی دماغ میں ایک بات رہتی ہے کہ ہم عزت والے بننا چاہتے ہیں, اور یہ کمزوری ابلیس کو پتا ہے کہ یہ عزت والا بننا چاہتا. تو عزت والا بننے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. تو عزت والا بننے کے لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے, کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے اختیار میں. ہم اپنا کچھ کر کے عزت والے بن بھی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ جسے چاہے دے. تو ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی عزت والے نہیں بن سکتے. یہ ابلیس نے دیا کہ وہاں چلے جاؤ گے تو عزت والے ہو جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے ہو جاؤ گے, ہمیشہ زندگی والے ہو جاؤ گے. تو ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے, ہے نا؟ یہ کمزوری ہم سب انسان یہ چاہتے نا کہ ہم مرے نہ. تو یہ کمزوری بھی اس کو پتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ تم مرو گے نہیں. یہ بات ہمارے دماغ کے اندر, دل کے اندر ابلیس نے فٹ کر دی ہے. پتا ہے آپ کو, ہمیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم کو مرنا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, بڑا بڑا پلاننگ کر رہے ہیں, خوب پلاننگ. موت مطلب بوڑھے ہو گئے, دانت ہلنے لگے اور بال سفید ہو گئے اور کئی بیماریاں ہو گئی, لیکن اس کے بعد بھی پلاننگ, دنیا کی پلاننگ. آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں, قبر کی کوئی پلاننگ نہیں, حشر کی کوئی پلاننگ نہیں. تو دماغ میں ابلیس نے کیا ڈال دیا ہے؟ تو مرے گا نہیں. تو ابلیس نے دو بات ڈالا کہ وہاں چلے جاؤ, آپ فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے. فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے یعنی عزت والے بھی ہو جاؤ گے اور مرو گے نہیں. اور قسم بھی کھایا تھا اس نے. اور تیسری چوتھی بات یہ تھی کہ وہ ان کے مقدر میں تھی, کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنانا تھا اور دنیا کو سجانا تھا. تو آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہو گئی. کیا لغزش ہو گئی؟ لغزش ہو گئی یعنی غلطی ہو گئی کہ وہ اس کی بات پر آ گئے اور وہ اس پھل کے پاس چلے گئے, اس پیڑ کے پاس چلے گئے. جیسے ہی اس پیڑ کے پاس گئے, آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے, اور اللہ رب العزت جب کپڑے اترے تو بھاگنے لگے. تو ایک بہت, آدم علیہ السلام کی قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ کا تھا. تو کھجور کے درخت سے ان کے جو بال تھے بہت گھنگرالے تھے, بڑے تھے, گھنگرالے. تو بال جو ہے وہ کھجور کے درخت میں پھنس گیا.
اب وہ کھجور کے درخت سے اپنے بال کو نکال رہے تھے کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. جب کپڑے اتر جائیں گے تو انسان بھاگتا ہے نا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. تو اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ اکبر، نوٹ کریں، بہت پیاری بات کہا اللہ نے. اے آدم تو مجھ سے بھاگ کر کے کہاں جائے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اے آدم تو مجھ سے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ تو ہم غلطی کر کے کہیں نہیں جا سکتے. ہم غلطی کر کے اللہ سے کہیں نہیں بھاگ سکتے. پوری زمین پوری دنیا اللہ رب العزت کی ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم تم جنت سے نکل جاؤ. ہم نے کہا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا، تم نے نافرمانی کی، اب تم جنت سے نکل جاؤ. تو اللہ کی نافرمانی کی 2 سزا یہ ہمیں بھی ملے گی. کیا؟ کپڑے اتر گئے یعنی عزت چلی گئی. کپڑے عزت ہوتے نا. اور جنت سے نکال دیا یعنی نعمت چلی گئی. تو ہم بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو عزت جاتی ہے اور نعمت جاتی ہے. عزت بھی جاتی ہے اور نعمت بھی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ لوگ بڑے ہوں گے تو اس چیز کا تجربہ کریں کہ ابھی آپ کی بہت عزت ہے. چھوٹے سے بچے ہر کوئی آ کر پیار کرتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، کتنا پیارا بچہ کہتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اور جیسے جیسے آپ اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کریں گے، اللہ بچائے ہم سب کو، ویسے ویسے عزت بھی کم ہوتی جاتی ہے. پھر کوئی گود میں نہیں بٹھاتا، پھر کوئی لاڈ نہیں کرتا، کوئی پیار نہیں کرتا. عزت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور نعمت بھی کم ہوتی جاتی ہے. جیسے کسی نے شراب پیا تو اس کا لفظ خراب ہو رہا ہے، تو یہ نعمت ہے نا. باڈی تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. تو جو بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں بھی کم ہونے لگتی ہے اور عزت بھی کم ہونے لگتی ہے. اب آپ یہاں پہ ایک چیز غور کریں. آدم علیہ السلام اتنے قیمتی، ساری انسانیت کے باپ، سارے نبیوں کے باپ، خود نبی بھی، اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ نے پکڑ لیا. تو آپ اور میں کیا چیز ہے؟ ہم سے بھی غلطی ہوگی تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ ہم بچ نہیں سکتے. اللہ کا قانون بڑا سخت اور سیدھا ہے. یعنی اللہ کے قانون میں ناانصافی نہیں ہے. جس نے غلطی کیا اللہ اس کو پکڑتا ہے اور عزت بھی لیتا ہے اور نعمت بھی لیتا ہے. تو ہمیں اگر ان 2 چیز کو بچانا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا. اور اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو بہت مشکل ہے. میں نے جیسے بتایا نا آپ کو کہ اللہ رب العزت پہلے شربت دیتا ہے پھر کہتا ہے شراب حرام ہے. پہلے کھانا دیتا ہے پھر کہتا ہے خنزیر حرام ہے. تو اسی طریقے سے ہر چیز پہلے اللہ رب العزت نے حلال چیز دیتا ہے اور پھر کہتا ہے فلاں چیز حرام ہے. پہلے حلال چیز دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز حرام. اب ہم حلال نہ کھائیں تو یہ ہماری مرضی، پریشانی ہے نا، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو پتا چلا کہ اپنے سے تو نافرمانی ہو گئی. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بہت ٹیلنٹ کا کام کیا. اور وہ کام یہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا، اے میرے پروردگار، ربنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ربنا اغفر لنا. زکام بہت زیادہ ہو گیا ہے، ضرور کچھ نافرمانی ہوئی ہے اللہ کی، ہے نا. ہمیں جو تکلیف آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے نا. اللہ رب العزت معاف فرمائے. تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ تو مغفرت فرما دے. وارحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں گھاٹا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اے اللہ تو معاف فرما دے. اب یہ آدم علیہ السلام کو کیونکہ غلطی ہو گئی تھی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارتھ میں پہنچا دیا، زمین میں، اور حوا علیہ السلام الگ اور آدم علیہ السلام الگ، کیونکہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی. دونوں اس پیڑ کے پاس گئے تھے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حوا نے کہا تھا کہ چلو اس پیڑ کے پاس. یہ بات بالکل غلط ہے. عورتوں کے اوپر بار بار الزام لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. آدم بھی گئے تھے
اور ہوا بھی گئی تھی، دونوں گئے تھے. صرف ہوا کے اوپر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو آدم ہوا نے کھائے تھے، تو اب دونوں سے غلطی ہوئی تھی، تو دونوں کو سزا کیا ملی؟ ایک تو جنت بھی نکالی گئی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے. تو دو بڑی پریشانی آدم علیہ السلام کے لیے آ گئی کہ اب وہ اس ارتھ میں اکیلے بھی ہو گئے، اکیلا انسان، اور ہوا جو ہے وہ دوسری جگہ وہ بھی اکیلے پڑی ہوئی ہیں، اور دوسرا جنت جیسی نعمت بھی چھوٹ گئی. اب یہاں پہ وہ ہل بھی چلا رہے ہیں اور سبزیاں لگا رہے ہیں اور پھر اگا رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں، اور یہ سب پریشانیاں دنیا کی پریشانیاں. دھوپ لگ رہی ہے، کبھی کبھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ دنیا کی پریشانیاں اب ان کے پیچھے لگ گئی. لیکن آدم علیہ السلام اڑے نہیں. آدم علیہ السلام یہ بھی بول سکتے تھے کہ تو نے تو یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، یا اس نے مجھے بہکایا تھا، یا ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں کہا، اور کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، کوئی اپنی صفائی نہیں دی آدم علیہ السلام نے کہ میں نے یہ غلطی اس لیے کیا. تو میں نے یہ غلطی اس لیے کیا، یہ جو سینٹینس ہے یہ ابلیس کا ہے. اور مومن کا کیا سینٹینس ہے؟ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، سرنڈر کرتا فوراً اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. اب رونا دھونا شروع کیا آدم علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اور ہوا ان کو مل گئی. اب ہوا اور آدم علیہ السلام اس ارتھ میں رہنے لگے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے، یا آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو اور بھی ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اب دوسرا ہمارا سبق ہے لیسن نمبر 12 کا، لیسن نمبر 12 کا سبق نمبر 1. جب ادب، بیت الخلا جانے کا ادب. بیت الخلا جانے کا آداب کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں ہر چیز کا ادب سکھایا گیا ہے، ہم بے ادب لوگ نہیں. تو کیا ادب سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور یہ ادب سب کو سکھایا ہے، ساری انسانیت کو، کیونکہ محمد رسول اللہ ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں بیت الخلا جانے کا ادب یہ ہے کہ بایاں پیر رکھیں گے بیت الخلا میں، بایاں لیفٹ حصہ، اور جب نکلیں گے تو رائٹ پہلے نکالیں گے اور پھر بایاں نکالیں گے. ایسا کیوں؟ کیونکہ رائٹ کو افضلیت دی گئی ہے اور بیت الخلا گندی جگہ ہے، تو افضل چیز کو زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے. مطلب اس پورے اس پروسیس کے پیچھے ایک راز ہے، اور وہ راز ہے وقت، وقت کی اہمیت، ٹائم مینجمنٹ. مطلب اگر آپ رائٹ سے بھی نکلیں تو نکلنا ہی بیت الخلا سے، لیکن لیفٹ سے بھی نکلے تو نکلنا ہے. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ وقت جو پہلے لیفٹ سے نکلے گا پھر رائٹ نکلے گا، تو رائٹ کی افضلیت کو وقت کم ملا، رائٹ کو وقت کم ملا، پہلے لیفٹ نکل گیا اور رائٹ گیا اندر، تو رائٹ جو ہے اس کی افضلیت زیادہ ہے، اس کا وقت زیادہ خراب ہوا. تو وقت کی اہمیت اس میں پتہ چلی کہ ہمیں وہاں زیادہ نہیں رکنا ہے، کیونکہ وہ ضرورت کے لیے ہم بیت الخلا جاتے ہیں. کہ مقصد ہے بیت الخلا جانا، ضرورت ہے کہ مقصد ہے؟ جی، اس سے ایک بہت قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے. بیت الخلا جانا ضرورت ہے کہ مقصد ہے؟ ضرورت ہے نا، ضرورت ہے. ایسی یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد آخرت ہے، مقصد جنت ہے. دنیا ضرورت ہے، تو اس کو ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے اور مقصد کے اوپر پورا ٹارگٹ نظر رہے گا، ہے نا. تو ہم جب بیت الخلا جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ بایاں پیر اندر رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے. پہلے دعا پڑھیں گے باہر سے ہی، اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے. جنوں اور جنیوں سے مطلب جنات میل اور فیمیل دونوں ہیں. اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی ہم
ابلیس سے خبیث سے بچ نہیں سکتے اللہ کی مدد کے بغیر۔ تیسری بات کہ بیت الخلا میں خبیث رہتے ہیں، اور یہ سب بیت الخلا میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کا بیت الخلا ہو یا گناہگار لوگوں کا، تو یہ ہر کسی کے بیت الخلا میں رہتے ہیں۔ اب اگر کسی بابا نے آپ کو یہ بتا دیا کہ تمہارے گھر میں شیاطین کے اثرات ہیں، تمہارے گھر میں جنات اور خبیث رہتے ہیں، تو آپ بولنا بیوقوف مت بناؤ، ہمیں رسول اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ سب گھر میں خبیث بیت الخلا میں رہتے ہیں، نئی بات مت بتاؤ، اور ہمیں متاثر کرنے کی کوشش مت کرو کہ ہم گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائیں یا تمہارے پاس آنا شروع کر دیں اور تم سے تعویذیں لینا شروع کر دیں۔ ہمیں بیوقوف مت بناؤ۔ ایسی ایک بیوقوف کیا بناتا ہے وہ کہ تمہارے اوپر شیطان کے اثرات ہیں۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے کیا سنا کہ آدم علیہ السلام کے اوپر بھی ابلیس کے اثرات تھے۔ کیسے اثرات تھے؟ اس نے آیا اور دل میں وسوسہ کیا کہ آدم پیڑ کے پاس چلے جاؤ، آدم پیڑ کے پاس چلے جاؤ، تم عزت والے ہو جاؤ گے، تم فرشتوں میں ہو جاؤ گے۔ تو ابلیس کہاں گیا؟ آدم علیہ السلام کے دل تک گیا، اندر گیا۔ تو آدم علیہ السلام پہ اثرات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک اور دلیل دیتا ہوں میں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، اور آپ سے ملنے کے لیے آپ کی بیوی صفیہ آئی ہوئی تھی، صفیہ رضی اللہ عنہا۔ جب صفیہ آئی تو ان کو چھوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ٹائم میں باہر تک گئے، مغرب کے ٹائم۔ تو دور سے دو انصاری صحابی جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور صفیہ کو روک لیا رضی اللہ عنہ کو، اور دو صحابیوں کو آواز دے کے بلائی، آؤ واپس ادھر آؤ۔ آئے، کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا ہم آپ پہ شک کریں گے کہ آپ رات میں کس سے مل رہے ہیں؟ اب آپ پہ قربان، کیا ہم آپ پہ شک کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ شیطان خون کی رگوں میں، شیطان جسم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے نا، اس طریقے سے شیطان دوڑتا ہے۔ کسوں کا؟ صحابہ کو کہا۔ تو صحابہ کو بھی اثرات ہیں، اور یہ شیطان، انسانوں کا شیطان بابا صاحب ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر اثرات ہیں۔ ارے اثرات سے کوئی نہیں بچ سکتا، سب کے اوپر اثرات رہتے ہیں۔ مطلب شیطان کے وسوسے اور شیطان کا دل میں آنا اور ہمارے دل دماغ میں دوڑنا، ہمارے خون کے اندر دوڑنا، یہ تو شیطان کو فیسلٹی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ کر کیا سکتا؟ وہ دوڑ کے کیا کر لے گا؟ ہمیں برا آئیڈیا دے گا، ہم اس کا آئیڈیا مانیں گے نہیں، منہ اتار کے چلا جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھیں گے بھاگے گا، سورہ فاتحہ پڑھیں گے بھاگے گا، کوئی دم ہے اس کے اندر، کوئی طاقت ہے اس کے اندر۔ ہم جیسی کہتے ہیں، نبی مکرم نے فرمایا بسم اللہ کہتے ہو اور شیطان مکھی سے بھی چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بالکل حقیر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ایسا کیا تو وہ پھول کر کے موٹا ہو جاتا ہے، میں نے کیا، تو ہمیں اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ خبیث وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، اور ہم بھی جا کر کے وہاں فرصت سے بیٹھے رہیں گے۔ تو فرصت سے بیٹھنے کی جگہ بیت الخلا گندی جگہ ہے، گندے لوگ رہتے ہیں، یعنی خبیث رہتا ہے، اور وہ وہاں پہ ہم کو بڑا آئیڈیا دیتا ہے۔ اس لیے دیکھنا کچھ لوگوں نے ایسا لکھتے ہیں شوچالے، سوچنے کی جگہ۔ توبہ توبہ توبہ، کتنے بیوقوف ہیں، وہ سوچنے کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے کہ وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے اب کوئی ٹینشن نہیں، اب سوچتے رہو۔ توبہ توبہ توبہ، گندی جگہ، بدبو کی جگہ، خبیث کے رہنے کی جگہ۔ تو وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کرنا ہے، ضرورت پوری ہوئی اور بس وہاں سے نکل جائے۔ چلیں اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا حوالہ یاد کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت قیمتی بات اور سن لیں آپ، اور اس کو اپنے ذہن میں باندھ لیں۔ کوئی اگر یہ بتاتا ہے کہ میں بیت الخلا گیا تھا اور وہاں پہ ابلیس تھا اور یا خبیث تھا، اور میں نے یہ دعا اتنے بار پڑھی، تو وہ چلا گیا، تم بھی پڑھو، یہ چلے گا؟ یہ ہرگز نہیں چلے گا۔
جو دعا رسول اللہ نے جہاں بتائی ہے اور جتنے بار بتائی ہے اتنے ہی بار ہم کو پڑھنا ہے. کسی کے تجربات سے دین نہیں بنے گا. کوئی یہ بتائے کہ آیت الکرسی جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے بیچ میں 1000 بار پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو ٹھیک ہے تیرے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن یہ دین نہیں ہے، میں اس کو ایسا کر نہیں سکتا. ہاں ہم ذکر اذکار صبح شام کر سکتے ہیں، دن بھر ہم کریں، قرآن کی آیتیں دن بھر پڑھیں، رات بھر پڑھیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس کو ایک اصول بنا لینا. اور اصول اللہ رب العزت بناتا ہے قرآن دین میں، وہ قرآن حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو کوئی اور دعا ہم کو نہیں پڑھنی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اس سے اتنا فائدہ ہوا تو آپ کو ہوا ہوگا فائدہ، لیکن ہم تو وہی پڑھیں گے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. تو اس دعا کو پہلے اس کی حدیث نمبر یاد کریں گے آپ لوگ. بخاری شریف حدیث نمبر 1038 1038. اور پھر حدیث کیا ہے، دعا کیا ہے، وہ دعا یاد کریں گے، پھر اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اور چوتھا اس پر عمل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور کر کے پھر اگلے ہفتے آپ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ. آخری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ سے ٹچ ہر چیز کو حدیث کہتے ہیں. آپ سے ٹچ ہر چیز کو حدیث کہتے ہیں. یعنی آپ کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا حلیہ ہے، یہ سب حدیث کہلاتی ہے. حدیث کے ہونے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بات کی، ٹیکسٹ کی، اور دوسرا متن کی، چین کی، کہ کس نے کس سے سنا اور کس نے رسول اللہ سے سنا، یہ چین چاہیے ہوتی ہے. اور کیا کہا رسول اللہ نے، یعنی چین اور ٹیکسٹ، یہ دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ حدیث ہے، یہاں پر چین بیان نہیں کی گئی ہے، اور صرف مسلم شریف بتا دی گئی ہے. یعنی مسلم شریف میں جا کے آپ چین دیکھ سکتے ہو کہ کس نے کس سے سنا تھا. تو مسلم شریف حدیث نمبر 222 اور 2022 2022 احفظوا لسانک، احفظوا لسانک، حفاظت کرو، لسانک، اپنی لسان کی، لسان کہتے ہیں زبان، اپنے زبان کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت ہم 10 منٹ اس میں اور لیں گے، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے ادھر زیادہ وقت لے لیا آدم علیہ السلام کے واقعے میں. لسان، زبان ہمارے جسم کے اندر بہت قیمتی چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس کی قدر کی تو ہمیں یہ بہت اچھا بنا دے گی، اور ہم نے اگر اس کی قدر نہیں کی تو یہ ہمیں تباہ کر دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زبان کے تعلق سے ہمیشہ اور اکثر نصیحت کرتے رہتے تھے. آپ نے فرمایا جس نے دو چیز کی حفاظت کی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم دو چیز کی حفاظت کی ضمانت دے دو. تو دو چیز کی حفاظت، اس میں سے ایک زبان ہے. اب بتائیں آپ، جنت تک پہنچنے کے لیے یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل. اور یہ دو چیز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اس کا سبسٹیٹیوٹ پیدا کیا اللہ نے. تو دو چیز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ زبان کی حفاظت ہوتی ہے علم سے. جب ہمارے پاس صحیح علم ہوگا تو زبان صحیح جگہ چلے گی، ورنہ جھوٹی باتیں، کہانی قصے، گھڑی ہوئی باتیں، جھوٹی حدیثیں. اور جب علم نہیں ہوگا تو ڈر نہیں ہوگا، اور ڈر نہیں ہوگا تو کچھ بھی بکیں گے، کبھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی غیبت کر رہے ہیں، کبھی چوری کر زبان سے. جب صبح ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا جسم زبان سے ریکویسٹ کرتا ہے، پورا جسم زبان سے آ کے کہتا ہے کہ تو ٹھیک رہنا. اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے. کیونکہ زبان سے اگر آپ نے کسی کو کچھ برا کہہ دیا، پڑی پھر پورے جسم کو پڑتی ہے مار، پورا جسم بے عزت ہوتا ہے، پوری شخصیت بے عزت ہوتی ہے، پورا گھرانہ بے عزت ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی نے ایسا کہا، اور پورے خاندان بے عزت ہوتی ہے، اس خاندان کے شخص نے ایسا کہا. تو زبان جو ہے وہ ہم کو بھی مجروح کرتی ہے، بے عزت کرتی ہے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی بے عزت کرتی ہے، ہمارے خاندان کو بھی بے عزت کرتی ہے. تو زبان
اور پھر زبان کی وجہ سے ہم پٹتے بھی ہیں. تو زبان بہت اہم چیز ہے، اگر اس کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو پھر یہ ہمارے پورے جسم کی حفاظت اسی پر ٹکی ہوئی ہے، اس زبان پر. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ بکرے کے اندر کی سب سے اچھی چیز لے کے آؤ، مجھے اسے کھانا ہے. تو اس نے بکرے کو ذبح کیا اور بکرے کی سب سے اچھی چیز لے کر کے گیا. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ تو زبان ہے، تو کیا یہ بکرے کے اندر سب سے اچھا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ تو اس نے کہا جی بادشاہ. پھر کچھ دن کے بعد اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بکرے کے اندر کی کا کوئی ایسا گوشت لے کے آؤ جو سب سے برا ہے. پھر اس نے بکرے کو ذبح کیا اور پھر سے زبان کو پکا کر کے اور پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو اس نے کہا کہ پھر تم نے زبان لے کر کے آ گئے؟ تو کہا ہاں بادشاہ، یہ سب سے اچھا حصہ بھی ہے اور سب سے برا حصہ بھی ہے. اگر اس کی صحیح استعمال ہو تو یہ جسم کے اندر کا سب سے اچھا حصہ ہے، اور اگر اس زبان کا غلط استعمال ہو جائے تو یہ دل کے اندر کا سب سے برا حصہ ہے. دیکھیں وہ زبان ہی تو ہوتی ہے جو ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر کے روتا ہے. جیسے زبان سے ہم نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا دیا، اب اس الزام نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا، اس عورت کی زندگی کو تباہ کر دیا. یہ زبان ہی تو ہے جس سے ہم لوگ کسی کے اوپر کسی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، یا ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں. تو ہم غیبت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ساس کی بہو سے ہم نے غیبت کر دی، چغلی کر دی کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہی تھی، اور بہو سے ساس کی چغلی کر دی کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہی تھی. اب یہ ساس اور بہو کے بیچ میں ایک درار پیدا ہو گئی. یہ جو درار پیدا ہوئی یعنی آپ نے ایک گھر میں دو حصے کر دیے، مسلمان کو آپ نے توڑ دیے. اور شیطان، مسلمان جب ٹوٹتا ہے تو شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے. جب میاں بیوی ٹوٹ جاتے ہیں نا، یعنی طلاق ہو جاتی ہے، تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے تخت سے اتر کر کے اور جس نے طلاق کروائی ہے اس کو گلے لگا دیتا ہے. بہت اچھا کام کر کے آ رہا تھا، مسلمان کو آپس میں توڑ دیے تھے. کیونکہ اب دو لوگ نہیں ٹوٹے، دو خاندان ٹوٹی ہے، دو فیملی ٹوٹی ہے. اب یہ آپس میں غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے، الزام تراشیاں کریں گے. تو یہ انسان کو توڑتا کون چیز ہے؟ غیبت، چغلی. اور یہ غیبت اور چغلی کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے. تو زبان کی اگر ہم نے حفاظت کر لیے تو ہم نے جنت کا آدھا راستہ آسان، اور آدھا راستہ ہم آگے چل کر کے پڑھیں گے. تو زبان کی ہمیں حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. آدم علیہ السلام کے واقعات سے ہم نے بہت سی نصیحتیں ملی. سب سے بڑی نصیحت یہ ملی کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگنا ہے. ابلیس نے معافی نہیں مانگی. ابلیس نے کہا میں بہکاؤں گا، لیکن وہ کس کو بہکا نہیں پائے گا؟ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اس کو بہکا نہیں پائے گا. اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی تھی تو وہ گمراہ ہو گیا. آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا. آدم علیہ السلام نے کس چیز کے ذریعے سے معافی مانگی؟ اللہ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے اس کو کچھ کلمات سکھا دیے. اللہ نے سکھائے کلمات. خود ان کے دماغ میں آئیڈیا نہیں آیا تھا آسمان کی طرف دیکھ کر کے. کچھ لوگ یہ کہانی بناتے ہیں، جھوٹی کہانی، کہ آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. یہ کہانی ہے، جھوٹی بات ہے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے. اور اس کہانی میں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان کو آئیڈیا آیا کہ اس وسیلے سے دعا کرنا چاہیے. تو یہ دونوں بات ٹکرا گئی اور قرآن سے ٹکرا گئی کہانی، تو وہ بیکار ہو گئی. تو قرآن میں کیا ہے کہ ہم نے کلمات سکھائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو ہم سے بھی غلطی ہوگی کیونکہ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں. تو ہمیں ابلیس نہیں بننا ہے کہ اس غلطی پہ ہم اڑ گئے اور خود سے ایکسکیوز دینے لگے کہ میں نے یہ غلطی اس لیے کیا، اس لیے کیا، اس لیے کیا. نہیں،
فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ہاں میرے سے غلطی ہو گئی. تو دیکھیں گے آپ، جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور امی کو آپ آ کے بتا دیتے ہیں، ابو کو بتا دیتے ہیں ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے کیا، تو یہ اور زیادہ ناراضگی کا سبب بنتی ہے. اور یہ ابلیس ہے، یہ ابلیس کی حرکت ہے، یعنی یہ شخص گمراہ ہو گیا. تو ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے. چلیے یہیں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں.